اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یقیناً ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا ہے، اور تجھے کیا سمجھائے کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بکثرت نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے۔ ہر معاملے میں سلام ہے، یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ یہ جو سورت جس کا میں نے ترجمہ پیش کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرے میں دعاؤں کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایک ایسی رات کا ذکر فرمایا ہے جو اگر میسر آ جائے تو بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو یہ رات مل جائے، کیونکہ اس رات میں جو دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں وہ قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ پھر اس کے اور بھی وسیع معنی اور مضامین ہیں۔ اس میں قرآن کریم نازل ہوا جو شریعت کی آخری اور مکمل کتاب ہے، جس سے یہی مراد ہے کہ ایک لمبے تاریک زمانے کے بعد ایک ایسا نبی مبعوث ہوا جس پر اللہ تعالیٰ نے آخری شرعی کتاب نازل فرمائی اور دین کامل کیا، اور اپنی تمام تر نعمتیں اس نبی کو جس سے خاتم الانبیاء ٹھہرایا عطا فرمائی، اور یہ خوشخبری اس کے ماننے والوں کو دے دی کہ قیامت تک اس نبی کی شریعت ہی ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے جاری کی گئی ہے۔ اس دنیا میں کوئی نبی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی شریعت لے کر مبعوث نہیں ہوگا۔ ہاں، زمانے کے اثر کے تحت جب دین میں بگاڑ پیدا ہوگا تو مجددین کا سلسلہ چلتا رہے گا جو خاتم النبیین کی شریعت کو، اس کی صحیح تعلیم کو مسلمانوں میں رائج کرتے رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی بھی فرمائی کہ ایک لمبے عرصے کے بعد امام مہدی اور مسیح علیہ السلام کا ظہور بھی ہوگا۔ تو بہرحال اس صورت میں مختلف مضامین چھپے ہوئے ہیں جن کو اب میں مفسرین اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے حوالوں سے اور احادیث سے کسی حد تک واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ لیلۃ القدر کی بات چل رہی ہے، اس کے متعلق معلوم ہو کہ کب آتی ہے اور کس طرح پتہ چلے کہ یہ رات میسر آ گئی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا کوئی ایسی علامت ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ فلاں رات اس رمضان میں لیلۃ القدر تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ کچھ بجلی چمکتی ہے، ہوا ہوتی ہے اور تشرح ہوتا ہے، ایک نور آسمان کی طرف جاتا یا آتا نظر آتا ہے، مگر اول الذکر علامت ضروری نہیں۔ گو اکثر ایسا تجربہ کیا گیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اور آخری علامت نور دیکھنے کی صلحاء کے تجربے میں آئی ہے۔ یہ رات یہ ایک کشفی نظارہ ہے، ظاہر علامت نہیں جسے ہر ایک شخص دیکھ سکے۔ اصل طریقہ یہی ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ سے سارے رمضان میں دعائیں کرتا رہے اور اخلاص سے روزے رکھے، پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی رنگ میں اس پر لیلۃ القدر کا اظہار کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے شروع سے آخر تک تمام نمازیں باجماعت ادا کیں تو اس نے لیلۃ القدر کا بہت بڑا حصہ پا لیا۔ گویا صرف آخری دنوں میں تلاش نہ کریں بلکہ سارے رمضان میں پوری عبادات
بجا لائیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے جو ایک بابرکت مہینہ ہے، خدا تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی خیر سے محروم کیا گیا وہ محروم کر دیا گیا۔ تو ایک بات تو یہ واضح ہوئی ان حدیثوں سے کہ یہی نہیں ہے کہ سارا رمضان تو نہ روزوں کی طرف توجہ دی، نہ قرآن پڑھنے کی طرف توجہ دی، نہ نمازوں کے قیام کی طرف توجہ ہوئی، اور آخری عشرہ شروع ہوا تو ان سب عبادات کی طرف توجہ پیدا کی گئی۔ نہیں، بلکہ رمضان کے شروع سے ہی ان عبادات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان کو چھوڑنے کی طرف توجہ، بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کی ادا کرنے کی طرف توجہ، ساس بہو اور دوسرے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ۔ تو شروع رمضان سے ہی حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی طرف توجہ ہو تو یہ نیکیاں بجا لائیں گے، تو تب بھی جہنم کے دروازے بند کیے جائیں گے اور جنت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے، لیکن ان نیکیوں کو نہ کرنے سے زبردستی یہ برائیاں کر کے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا نہ کر کے دھکے سے جہنم کے دروازے کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے بچائے۔ تو یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کریں گے جن کا ذکر دوسری حدیثوں میں بھی آتا ہے، تو پھر ان آخری راتوں کی برکات سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ سرسری عبادات یا عارضی طور پر آخری 10 دن کی عبادت یہ سے اعلیٰ معیار جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آخری عشرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنی کوشش فرماتے جو اس کے علاوہ دیکھنے میں نہ آتی۔ عام حالات میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی مثالیں ایسی ہیں کہ کوئی عام آدمی اتنی کر ہی نہیں سکتا، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہی کچھ اور ہوتی تھی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں داخل ہوتے تو کمر ہمت کس لیتے، اپنی راتوں کو زندہ کرتے اور گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے۔ تو یہ بھی ایک سبق ہے کہ جب آدمی خود اٹھے تو اپنی بیوی بچوں کو بھی نمازوں کے لیے، نوافل کے لیے اٹھائے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قیام لیل مت چھوڑنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے یا جسم میں سستی محسوس کرتے تھے تو بیٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، یہ عمل ہم اختیار کریں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور فضلوں کو سمیٹنے کی امید کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کے بارے میں ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
اور ہم نے بھی رمضان کی پہلی 10 تاریخوں میں اعتکاف کیا۔ اس کے خاتمے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ جس چیز یعنی لیلۃ القدر کی آپ کو تلاش ہے وہ آگے ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم سب نے درمیانی 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اس کے خاتمے پر پھر حضرت جبرائیل نے ظاہر ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جس چیز کی آپ کو تلاش ہے وہ آگے ہے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20ویں رمضان کی صبح کو تقریر فرمائی اور فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کی خبر دی گئی تھی مگر میں اسے بھول گیا ہوں، اس لیے اب تم آخری 10 راتوں میں سے وتر راتوں میں اس کی تلاش کرو۔ میں نے دیکھا ہے کہ لیلۃ القدر آئی ہے اور میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اس وقت مسجد نبوی کی چھت کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی اور جس دن آپ نے یہ تقریر فرمائی بادل کا نشان تک نہ تھا۔ پھر یہ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ اچانک بادل کا ایک ٹکڑا آسمان پر ظاہر ہوا اور بارش شروع ہو گئی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر مٹی اور پانی کے نشانات ہیں۔ ایسا خواب کی تصدیق کے لیے ہوا۔ صحیح بخاری اور مسلم نے اس کو درج کیا ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر رمضان کی 27ویں رات جمعے کی رات ہو تو وہ خدا کے فضل سے بالعموم لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی جو رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی رات ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے نفس کے محاسبے کی خاطر عبادت کرے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں 2 بڑی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ ایمان کی حالت میں اور دوسری یہ کہ نفس کے محاسبے کے لیے۔ اگر اس پر غور کیا جائے تو اصل ایمان کی حالت تو وہ ہے جب مکمل یقین کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ایمان ہو۔ مثلاً اگر یہ یقین ہو کہ وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، تمام گناہ کو معاف کر سکتا ہے اور کرتا ہے، وہاں وہ سزا دینے کا بھی حق رکھتا ہے، اور دل اس کے خوف اور اس کی خشیت سے پگھلتے ہوں، تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، استغفار کرے تو وہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نکتہ بیان فرمایا ہے کہ استغفار اور توبہ 2 چیزیں ہیں۔ استغفار مدد اور قوت ہے جو خدا تعالیٰ سے حاصل کی جاتی ہے، اور توبہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ جب اس سے مدد اور قوت مانگو تو وہ عطا کرتا ہے اور نیکیاں کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے، اور اس طرح اپنے پاؤں پر انسان کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تو اس نے چونکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہوتی ہے، اس لیے نیکیاں کرنے کی قوت قائم رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ اسی کا نام توبو الیہ ہے۔ تو اس لحاظ سے جب آدمی اپنا محاسبہ کرتا ہے تو پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور نیکیاں کرنے کی توفیق بھی ملتی رہتی ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے علم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ فرمایا کہ تو یہ دعا کر کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی کہ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس تو مجھے بھی بخش دے اور معاف فرما دے۔ اب اس حدیث میں بڑی خوبصورت اور بڑی جامع دعا سکھائی گئی ہے۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ میرے گناہوں سے درگزر کر مجھے معاف کر دے، فرمایا کہ رمضان کی برکات سے تو نے مجھے فیضیاب فرمایا، مجھے توفیق دی کہ میں نے روزے رکھے، تیری عبادت کی، تجھ سے مغفرت طلب کی، اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی مانگی، تجھ پر مکمل یقین اور ایمان مجھے حاصل ہے، اور آج تو نے مجھ پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں نے تمہارے دعاؤں کو سنا، تمہاری گریہ وزاری کو سنا، مجھے لیلۃ القدر کا علم دیا اور مجھے لیلۃ القدر دکھائی۔ تو میری یہ دعا ہے کہ میرے اندر کی تمام برائیوں کا نام و نشان مٹا دے، میرے گناہوں کو یوں دھو ڈال جیسے کہ یہ کبھی تھے ہی نہیں۔ تو بادشاہ ہے، تیرے خزانے میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی اگر تو یہ سلوک میرے ساتھ کرے، اور پھر یہ سلوک بھی کر کہ مجھے کبھی ان باتوں کا، ان غلط حرکات کا بھی خیال تک بھی نہ آئے جو میں ماضی میں کر چکا ہوں، اور رمضان کے بعد ہمیشہ میں پاک صاف ہو کر اور تیرا بندہ بن کر رہوں، اور یہی چیز ہے جسے تو اپنے بندوں کے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن مقاصد کے ساتھ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے، ان مقاصد کو پورا ہوتے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔